السلام 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، نوائے نجات کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات پر ہم نے پہلی نشست میں کلام کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی نشست میں ہم نے اللہ رب العزت کے نائب اور خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اور علم میں کمال کے اعتبار سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے سبب کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آج ہم مزید اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جن وجوہات کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے، ان وجوہات میں مزید تفصیل کیا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور حیت پر پیدا کیا۔ سبب کیا ہے کہ انسان کی حیت اور انسان کی ساخت سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو اس کا جواب خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جو صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ حسین یحب الحسن، اللہ رب العزت حسین ہے، وہ حسن کو پیدا کرتا ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال کی جملہ صفات، رب ذوالجلال کے جملہ کمالات، رب ذوالجلال کے جملہ اوصاف وہ بے مثل اور بے مثال ہیں، اور حسن و جمال میں بدرجہ کمال ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خود فرمایا کہ اس کی حیت اور اس کی ساخت کو سب سے اچھا بنایا ہے، تو پھر لا محالہ یہ اس بات کا نتیجہ دیتا ہے کہ انسان ہی کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت صورت سے پاک ہے۔ صورت تب قائم ہوتی ہے کہ جب اس صورت میں اعضاء داخل کیے جائیں، اور رب ذوالجلال جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ تو یہاں صورت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اور شارحین حدیث یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات میں جملہ صفات بدرجہ کمال موجود ہیں، اور ان تمام صفات میں خیر ہے، اور ان تمام صفات میں کمال اور عروج ہے، وہی تمام صفات کی خیرات حضرت انسان کو سب سے زیادہ عطا کی گئی۔ جیسے اللہ رب العزت سمیع ہے تو انسان بھی سمیع ہے، جیسے اللہ رب العزت بصیر ہے اسی طرح انسان کو بھی بصیر بنایا، جیسے رب ذوالجلال رحیم ہے تو انسان میں بھی رحم کرنے کا مادہ رکھا۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ انسان کو اور حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے اپنی صورت پر یعنی اپنی صفات پر پیدا فرمایا ہے، اور جو عالم کبیر ہے یعنی جو رب ذوالجلال کی عظیم ذات ہے، اس ذات کا پرتو اور اس ذات کی صفات کا اظہار مخلوقات میں اور عالم صغیر میں سب سے زیادہ جس مخلوق میں ہوتا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس سبب سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی اور بہترین حیت اور ساخت پر پیدا کیا ہے، تو یہ حیت اور ساخت بہترین کیسے ہے؟ بہت ساری مثالیں اس ضمن میں ہمارے سامنے ہیں،
اور اس میں سب سے بڑی مثال جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ دیکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے روح کو پیدا فرمایا ہے، جب وہ رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اپنے سر کو زمین کی جانب جھکاتی ہیں اور وہ نوالے کی طرف اپنے منہ کو لے کر جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قامت کے اعتبار سے انسان کو سیدھا پیدا کیا ہے، اس کی ساخت بالکل اسٹریٹ بنائی ہے اور اسے رزق کے لیے زمین کی جانب جھکنا نہیں پڑتا، اپنے نوالے کے حصول کے لیے اسے اپنا منہ زمین کی جانب نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کی حیت ہی ایسی ہے کہ اس کا ہاتھ اس نوالے کو لے کر خود اس کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کے کمال اور انسان کے شرف کا اظہار ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت کے اس اعلان کو گویا کہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ یقیناً انسان کی ساخت سب سے بہتر ہے کہ رزق کے معاملے میں اسے جھکنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کی قامت اسٹریٹ اور سیدھی بنائی ہے اور نوالا اور اس کی غذا خود بخود اس کے منہ تک پہنچتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی پر اگر ہم یہ بات بھی کریں کہ سب سے بہترین ساخت اور سب سے بہترین جسامت اور سب سے بہترین جو ہے قد و قامت انسان کو عطا کی گئی ہے، تو پھر باطنی اعتبار سے قوت اور طاقت کے ضمن میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ انسان کی حیت سب سے اچھی ہے اور انسان کی ساخت سب سے بہترین ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 3 قسم کی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو مختلف مخلوقات میں اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہیں۔ قوت نشو و نما ہے، قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے، اور قوت عقلیہ ہے۔ ان تینوں قوتوں کو دیکھیں تو تمام مخلوقات میں یہ مختلف یوں سمجھیے مخلوقات میں تقسیم نظر آتی ہیں۔ یعنی کسی کے پاس اگر قوت عقلیہ ہے تو قوت نشو و نما نہیں ہے، کسی کے پاس قوت حواس ہے تو قوت نشو و نما نہیں، لیکن انسان وہ ہے کہ اس میں تمام قوتوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور سب سے بہترین حیت پر پیدا کیا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ یہ بھی بطور دلیل آیت مبارکہ ذکر کی گئی تھی جو سورہ صاد کی یہ آیت مبارکہ ہے اور آیت نمبر 75 ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو اس کا نتیجہ فیکون ہوتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو جیسا رب چاہتا ہے کہ ویسا ہو جاتا ہے، اس کی منشا کی دیر ہوتی ہے اور عمل جو ہے اسی کے اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں فرمایا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے کا اظہار اس انداز میں ہے کہ دیکھیے باقی جتنے بھی انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ انسان ایک نطفہ کی پیداوار ہیں، لیکن جب اس انسان کی ابتدا کی گئی تو انسان کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کسی ماں باپ کے وسیلے اور واسطے سے دنیا میں نہیں آئے، کسی نطفہ کے نتیجہ میں دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں تخلیق کیا، اور پھر تخلیق کرنے کے بعد جب علم کے اعتبار سے انہیں فرشتوں پر بھی کمال عطا کیا تب انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس وقت ابلیس نے ملعون نے جو سجدہ نہ کیا تو اس پر یہ سوال قائم ہوا تھا کہ جب جس شے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا یہ غرور تجھ میں ابھی پیدا ہوا ہے یا غرور اور تکبر لیے ہوئے تو پہلے سے چلتا پھر رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت جناب آدم علیہ السلام کی اس تخلیق کو ابلیس کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے اس انداز میں ذکر فرما رہا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی مخلوق نہیں، یا یہ کوئی غیر معمولی میری تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے اپنے ضابطے اور قاعدے سے ہٹ کر تخلیق فرمائی ہے، باقی کائنات کو کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی ابتدا میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اب اس کے جواب میں جو ابلیس نے جواب دیا تھا، وہ جواب اس سوال کے جواب میں کہ تجھے کس بات نے روکا ہے کہ اس شے کو تو نے سجدہ نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔
اور اس اعتبار سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں افضل ہو کر مفضول کو، اعلیٰ ہو کر اسفل کو سجدہ کیوں کروں۔ اپنی ذات میں جو بڑائی پیدا کی، اپنی ذات میں جو غرور پیدا کیا، اپنی ذات میں جو تکبر پیدا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اور راندہ درگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی لعنت کا حقدار ٹھہراتے ہوئے اسے ملعون قرار دے دیا۔ اب جو ابلیس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں افضل ہوں اور میں اعلیٰ ہوں، تو اس کا جواب بھی پھر ہمارے مفسرین نے ذکر کیا کہ اس نے جب آگ سے تخلیق کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو افضل کہا، تو پھر محدثین نے، مفسرین نے، ہمارے علماء نے ان تمام تعویلات کو رد کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان اور بطور خاص جناب آدم ابلیس سے کئی درجہ بہتر ہیں۔ ان وجوہات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب مٹی اور آگ کا موازنہ کیا جائے تو آگ کے مقابلے میں زیادہ قابل عزت، قابل احترام اور قابل فخر مٹی ہوا کرتی ہے کہ اس کے اوصاف آگ کے مقابلے میں زیادہ خیرات اور زیادہ بھلائی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ مثال یوں لے لیجئے کہ مٹی ہمیشہ آگ پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور اس آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو اس مٹی کے ذریعے سے آگ مغلوب ہو جاتی ہے اور اس آگ کو جو ہے نا یہ مٹی بجھا دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو مٹی جو ہے آگ کو بجھانے کا کام دے کر اس پر غالب نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے مٹی امین ہے، امین سے مراد امانت دار ہے۔ اب دیکھیے کہ زمین کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، جب اس زمین میں ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں، کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے وہ درخت بن جاتا ہے، پھر اس سے فصل اگاتی ہے، اور جو اس میں امانت یعنی بیج ڈالا جاتا ہے وہ اس امانت کو دگنا کر کے واپس لوٹاتی ہے۔ لیکن جبکہ آگ جو ہے اس میں خیانت رکھی گئی، یعنی اگر اس میں کوئی صحیح سالم چیز بھی ڈال دی جائے تو آگ میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے آگ اس کو بھسم کر دیتی ہے۔ تو خیر اور بھلائی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر بھی مٹی جو ہے آگ سے افضل نظر آ رہی۔ اسی طرح سے کہا کہ آگ کی جو طبیعت ہے اور مزاج ہے اس میں جوش ہے، اس میں غضب ہے، جبکہ مٹی کی طبیعت میں سکون ہے اور اس میں ثبات ہے۔ مٹی سے انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بناتا ہے، اور وہ گھر اسے دھوپ سے، اسے بارش سے اور دیگر جو ماحول کے اور موسم کے اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جب آگ کی بات کی جائے تو اس سے نہ ہی گھر بنایا جا سکتا ہے، ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آگ اس مٹی سے بنے ہوئے گھر کو نیست و نابود اور تباہ و برباد ضرور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مٹی کے بے شمار جو ہے فوائد ذکر کیے ہیں۔ کبھی زمین کے متعلق فرمایا کہ اسے ہم نے فراش بچھونا بنایا ہے، کبھی اس کے لیے فرمایا کہ بساط کا لفظ استعمال کیا، کبھی اس زمین کو قرار کے لفظ عطا کیے گئے، اور زمین کے عجائبات میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں خیر کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جب بھی آگ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا تو کبھی آگ ڈرانے کے لیے استعمال کی گئی، کبھی دھمکانے کے لیے، اور کبھی عذاب دینے کے حوالے سے وعیدات کے طور پر نازل ہوئی۔ تو یوں سمجھیے کہ جو مٹی ہے وہ اجر و ثواب کا منبع ہے، اور جو آگ ہے وہ آگ عذاب اور وعید کا منبع ہے۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جنت بھی دوزخ سے چونکہ افضل ہے، اور جنت میں مٹی ہے جبکہ دوزخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آگ ہے۔ تو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر مٹی کے لیے ناظرین کرام یہ فضیلت ہی کافی ہے کہ اس مٹی سے اللہ رب العزت کے گھر کو بنایا گیا ہے، اور مخلوقات میں، جملہ مخلوقات میں سب سے افضل صف جن لوگوں کی ہے وہ انبیاء اور رسل کی ہے، اور ان انبیاء کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اب تخلیقی اعتبار سے بھی دیکھیے کہ چونکہ اللہ کا گھر بھی اور اللہ رب العزت کے نبی اور رسول بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ پر مٹی کو فوقیت عطا کی ہے، کہ جب فی نفسی ہی مٹی اور آگ کی بات کی تو اس میں یہ تمام وجوہات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، تو لا محالہ پھر مٹی سے تخلیق کی ہوئی اشیاء آگ سے تخلیق کی ہوئی اشیاء سے افضل اور
اعلیٰ ہوں گی۔ تو یہی سبب ہے کہ جو شیطان نے اپنا زوم قائم کیا، شیطان نے جو اپنا فخر قائم کیا کہ میں افضل ہوں، تو اس کا رد کیا گیا کہ آگ سے بنا ہوا شیطان افضل نہیں تھا، بلکہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، کہ جو انسانیت کی ابتدا جناب آدم تھے، وہ آدم علیہ السلام افضل اور اعلیٰ تھے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور پھر بالدلیل میں نے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں ذکر کر دیں کہ اللہ رب العزت نے مٹی کے ذریعے سے جو شرف اور وقار عطا کیا ہے، وہ شرف اور وقار آگ کے ذریعے سے نہیں ملتا ہے۔ یہ جب ہم ساری باتیں ہم نے کر لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، پھر یہ بات بھی ہو گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین ساخت اور حیت پہ پیدا کیا ہے، پھر یہ بھی بات ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے یعنی مٹی کے ذریعے سے جو تخلیق فرمائی، اور اس میں اپنے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی شان کے مطابق تخلیق فرمائی۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اب ہم اگلی وجہ کی جانب آتے ہیں، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جمی مخلوقات میں سے انسان کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت اور اس کا ملکہ عطا کیا۔ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت اور اس کا ملکہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، چونکہ یہ لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ علم کے حصول کی سورسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس قدر آپ لکھت پڑھت میں بہتر ہوں گے تو اسی اعتبار سے آپ علم میں بھی بدرجہ کمال ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک لطیف بات میں ضرور کر دوں کہ علم جو ہے وہ ظاہری طور پر ہمیں کتابوں کا محتاج نظر آتا ہے، اور کتاب کو لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا تو اس کے ذریعے سے علم بڑھے گا۔ لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم، یعنی مخلوقات میں سب سے بڑے عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر فرمائی، اور نہ ہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پڑھتے تھے۔ اور اس کا سبب یہ ذکر کیا گیا کہ دنیا والوں کا علم لکھنے اور پڑھنے کا محتاج ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ لکھنا پڑھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا محتاج ہے، کہ وہ علم مصطفیٰ جب جو ہے اپنی حیت تبدیل کرتا ہے، اپنی صورت تبدیل کرتا ہے اور کتابی شکل میں آتا ہے، تو پھر یہی کتابیں لوگوں کا علم کا نور بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وسیلہ، یہی واسطہ، یہی صدقہ، یہی سبب، یہی سورس جو لکھنا اور پڑھنا علم کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، علم مصطفیٰ لکھنے اور پڑھنے کا یوں سمجھیے کہ مرکز اور محور اور سورس تصور کیا جاتا ہے، کہ وہی علم مصطفیٰ جب کتابوں میں منتقل ہوا اور کتابوں کے ساتھ منسلک ہوا تو ساری دنیا میں پھر علم کا نور بکھرا ہے۔ تو یہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو علم کے اعتبار سے اور پھر اس علم کو مزید قوت دینے کے لیے لکھنے اور پڑھنے کا جو ملکہ اور صلاحیت عطا کی ہے، اس اعتبار سے انسان کو رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات فرمایا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اس انسانیت کے لیے جب ہدایت کا دروازہ کھولا گیا اور اس ہدایت کی جب پہلی وحی اور پہلا پیغام آیا ہے، تو وہ پیغام ہی اسی بات کا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں ان باتوں کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ قلم جو ہے، قلم جس قلم کے ذریعے سے انسان لکھتا ہے اور اس لکھنے کے ذریعے سے اپنے علم کو محفوظ کرتا ہے، اس علم کی 3 اقسام ہمارے مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ چونکہ لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ اس قلم کا تعلق ہے، تو فرمایا کہ جو اقلام ہیں، جو قلم ہیں، جو پینز ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اول قلم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العزت نے تخلیق میں سب سے پہلے جسے پیدا کیا ہے وہ قلم ہے، اور پھر اس قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو اس نے دریافت کیا کہ میں کیا لکھوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، وہ لکھ جو تجھ کے تیرے بعد ہونے والا ہے اور جو تجھ سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ قلم کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا، قلم کی پہلی قسم یہ ہوئی۔ پھر دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو قلم عطا کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں، اور وہ ان قلموں سے
تقدیر لکھتے ہیں، مستقبل میں ہونے والے امور لکھتے ہیں، اور بطور خاص بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو یہ قلم کی دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسرا قلم رب ذوالجلال نے حضرت انسان کے ہاتھ میں رکھا۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے جو انسان کے ہاتھ میں رکھی گئی، اسی کے سبب سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا کہ یہ جو قلم جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص تھا، یہ جو قلم جو تقدیر لکھنے کے اعتبار سے خاص تھا، اب وہ قلم تعلیم اور تعلم کے لیے انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا کہ وہ اس کے ذریعے سے لکھتا ہے، کتابیں ترتیب دیتا ہے، اپنے مقاصد کو تحریر کرتا ہے اور رسائل بناتا ہے اور لوگوں میں علم کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ذرا دیکھیے کہ جب قلم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اگر اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی جائے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ انسان سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا کہ یہ قلم جو ہے وہ احکام شریعہ کو لکھنے کے کام آتا ہے، کہ اس سے احکام شریعہ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جو معاشی معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، اس کی لکھت پڑھت اسی قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو یہ جملہ علوم جو ہیں کتابی شکل میں ہمارے سامنے نہ ہوتے، جو حکمتوں، جو فراستوں اور دانائیوں کی جو باتیں ہیں وہ ترتیب دے کر کسی ایک جگہ محفوظ نہ ہو سکتی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے قلم کی طاقت، یعنی لکھنے کی طاقت، اور پھر اس لکھے ہوئے کو پڑھنے کی طاقت رکھی ہے۔ یہاں کچھ احادیث مبارکہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں۔ جو لکھنے اور پڑھنے کی جو صلاحیت جس انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس انسان کو جو شرف عطا کیا جاتا ہے وہ شرف قلم کے ذریعے سے کس اعتبار سے ملتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا وہ میں تحریر کر لیتا تھا، یعنی میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور یہ کہا کہ تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، جبکہ حضور کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، اس لیے تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان قریش کے افراد کی بات سن کر لکھنا چھوڑ دیا۔ جب کچھ دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے جواب میں قریش کے اس احوال کا ذکر کیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے مبارک منہ کی جانب اشارہ فرمایا اور ساتھ قسم کھا کر کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے اور حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کا نمبر 3646 ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت الشفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس رسول کائنات تشریف لائے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت حفصہ بھی تھیں، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدہ الشفا بنت عبداللہ کے پاس حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ حفصہ موجود تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پھوڑے کا دم کیوں نہیں سکھاتی، یعنی جو جسم پر پھوڑا نکل آتا ہے تو اس پھوڑے سے جو ہے تریاق کے لیے اور اس پھوڑے سے شفا کے لیے آپ انہیں دم کیوں نہیں سکھاتی، اور ساتھ فرمایا جس طرح تم نے ان کو لکھنا سکھایا ہے، یعنی سیدہ الشفا نے جناب حفصہ کو جو لکھنا سکھایا، تو جو لکھنا سکھایا تو اس پر فرمایا کہ جس طرح سے تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے اسی طرح سے انہیں دم کرنا بھی سکھاؤ۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب رہی ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کو اپنا معمول بنایا جائے۔ یہاں تک کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے تاریخ کی جانب دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے اور ان قیدیوں کے احوال کے حوالے سے جب مشاورت کی گئی تو تب بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ جب یہ بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو تب یہ آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی لکھنے اور پڑھنے، تعلیم اور تعلم کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس موقع پر بھی علم کے حصول کے لیے ان غلاموں سے فائدہ اٹھانے کے مشورے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جا رہے تھے۔ اسی طرح سے الموجم الکبیر کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیث بیان کرو اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت ساری احادیث سنتے ہیں پھر ان کو لکھ لیتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لکھتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے نہ صرف تلقین فرمائی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارا لکھنا تمہارے لیے برکت ہے، کہ یہ تمہارے حافظے کے اظہار کا ذریعہ ہوگا اور اس حافظے کو پختگی کے ساتھ محفوظ کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات مجمع الزوائد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس وقت بہت کم عمر تھا، یعنی میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ فرمان ارشاد کیا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، جو اکابرین موجود تھے، ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کیسے بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن چکے ہیں کہ آپ کا فرمان اگر کوئی جھوٹے طریقے سے آگے بڑھائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیسے بیان کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے آپ نے جو سنا ہو وہی بات آپ اسی انداز میں آگے ڈیلیور نہ کر پاتے ہوں، اور اگر بتانے میں آپ سے کوئی کمی اور نقص رہ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو بہت زیادہ سخت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ صحابہ کرام مسکرانے لگے اور انہوں نے جواب میں کہا کہ اے ہمارے بھتیجے، ہم جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا تمام کا تمام لکھنے کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اس قلم کی برکت کا عالم دیکھیے کہ اس قلم کے ذریعے سے مصطفیٰ کے فرامین محفوظ کیے گئے، اور آج تک انسانیت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے دہن سے جو کلمات خیر جاری ہوئے، ان کلمات خیر کا فیضان اور اس کا نور آج بھی ہم سمیٹ رہے ہیں۔ یقیناً یہ قلم کی خیرات ہے اور یہ اس قلم کی برکت ہے۔ تو بتائیے یہ قلم جس انسان کے ہاتھ میں دیا گیا اس انسان کو کتنا باعث برکت اور باعث خیر بنایا گیا ہے۔ پھر آخری حدیث مبارکہ میں یہاں ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ المعجم الاوسط کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور حافظ الہیثمی نے اس کی سند کے بارے میں بہت کلام بھی کیا اور انہیں ثقہ قرار دیتے ہوئے ابن حبان کا حوالہ دیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو قید کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ علم کو کیسے قید کیا جائے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکھنے کے ذریعے سے، یعنی قلم کی کتابت کے ذریعے سے اس علم کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ جس میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ان تمام فضائل کا تذکرہ ہے، وہاں اس انسان کی حیت سب سے بہترین اللہ رب العزت کے ہاتھ کی اس کے شان کے مطابق اس کی تخلیق ہے۔ انسان کا رب ذوالجلال کی صورت میں پیدا ہونا ہے اور پھر انسان کو تمام قوتوں کا جامع بنانا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ قلم انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا جس کے ذریعے سے وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور یہ عزت اور یہ شرف کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ جملہ تمام وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف، اعلیٰ اور عرفہ رتبہ اور مقام دیا جاتا ہے۔ یہ تمام ابحاث ناظرین کرام اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر انسان کو افضلیت اور عرفہ مقام اور درجہ دیا گیا ہے، مگر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مخلوق میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو لا محالہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان بن کر اور بشر بن کر تشریف لانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا، کہ اس افضل مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق اور پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس حقیقت کے نتیجہ میں رب ذوالجلال کی بندگی اور معرفت کی توفیقات سے
مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام